السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گھر میں پہنچایا ہے، اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے کی دو عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر ایک حج۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک ہم سب کو جلد سے جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے، مقبول حج اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری عبادت قربانی، ہم اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کچلے، اپنے نفس کی قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ویسے اللہ رب العالمین اپنے تمام کے تمام بندوں سے محبت کرتے ہیں، نافرمانی کر کے زندگی گزارو پھر بھی اللہ محبت کرتے
کرتا ہے، فرما برداری کر کے زندگی گزارو پھر بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی بھی اپنے نافرمان بندوں کو بھوکا نہیں رکھا، کبھی بھی اپنے نافرمان بندوں سے کپڑے نہیں چھینے ہیں۔ فرما برداری کرنے والوں پر بھی اللہ پاک مہربان ہے، نافرمانی کرنے والوں پر بھی اللہ پاک مہربان ہے۔ ہاں دنیا کی زندگی میں یہ الگ بات ہے، فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے اگرچہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بارش برسے گی دنیا کے اندر تو فرما برداروں پر بھی برسے گی، نافرمانوں پر بھی برسے گی۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو فرما برداروں پر بھی ہوگا، نافرمانوں پر بھی ہوگا۔ اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو فرما برداروں پر بھی عذاب آئے گا، نافرمانوں پر بھی عذاب آئے گا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر کے رہنے والے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے کے رہنے والے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں ساتھ میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے نافرمان بندوں کو فرما برداروں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جس میں آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں، حالانکہ فرشتوں کی جماعت لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے کبھی بھی ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتے، کبھی بھی وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتے۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ فرماتے فرشتوں کی تعداد میں نے کسی کو بتائی؟ بولو نہیں ہے۔ فرشتوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی جانتا ہے، اور علماء جانتے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ہر ایک کے مقدر میں بیت اللہ کا طواف نصیب فرما دے۔ ہم کو اللہ پاک بار بار، کبھی بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ اپنے گھر کا دیدار ہمیشہ کراتا رہے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے فرشتہ جب ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے ایک فرشتہ، تو اس فرشتے کو دوسری مرتبہ قیامت تک موقع بولو ملتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ طواف کر لیا معاملہ ختم، اب دوسرا فرشتہ طواف کرے گا اس کو پھر دوسری مرتبہ قیامت تک موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ فرشتوں کی تعداد کیسی زبردست اور کتنی بڑی اللہ کا یہ لشکر، کتنی بڑی اللہ کی یہ جماعت ہے۔ 3 موقع ایسے ہیں جس میں فرشتے بہت روئے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک حق کا پیغام سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے شان والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی تو ہمارے آقا بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا دوسرا نمبر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی توحید سمجھائی۔ بولو کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہماری ضرورتیں کون پورا کرتا ہے؟ اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید سمجھائی، اللہ کا پیغام سنایا۔ اب نمرود اس زمانے کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سنا۔ میں پوری تفصیل ذکر نہیں کرتا، قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے، یہاں تک کہ پوری ایک سورت
ابراہیم کے نام سے موجود ہیں، لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جب اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو بندوں کو آزماتے بھی ہیں۔ جتنا آدمی اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کا پیغام سنایا۔ اب قوم کو یہ بات سمجھ میں آ بھی گئی اور قوم لاجواب ہو گئی، تو نمرود نے آگ جلائی، اور معلوم ہے آپ کو آگ جلائی، اور وہ آگ کے شعلے ایسے بھڑکتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے تھے، یعنی آسمان کی طرف اٹھتے تھے، اور آگ کی حرارت کا عالم یہ تھا کہ وہاں سے یعنی اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا تھا تو اس کی حرارت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پرندہ جل کر ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا؟ بولو، ارے بولو نے کس میں ڈالا؟ آگ میں ڈالا۔ آپ سو تو نہیں رہے، اسی کی ٹھنڈک کی وجہ سے نیند تو نہیں رہی، جاگ کے سنو اللہ کے بندو، ہم سب کو یاد کرنا ہے، یہ کوئی بیان نہیں، یہ سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اور 40 راتوں تک آگ میں رہے۔ بولو آگ کی صفت کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے بھی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا، 1 منٹ کے لیے بھی آدمی آگ کو ٹچ نہیں کر سکتا، اور قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا علی ابراہیم۔ لیکن جو حق کی محنت کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ تو ہمیشہ رہی ہے، لیکن اللہ کا کوئی بھی بندہ اللہ کے مشن کو لے کر، اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ کبھی اس کا نقصان بولو کرتے نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک گئے ہیں، 40 دن اور 40 رات جب آگ میں رہے، اور آگ میں سے جب نکلے اللہ پاک نے نجات نصیب فرما دی، اللہ پاک نے چھٹکارا نصیب فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ آگ میں گئے تھے اس سے پہلے جتنے خوبصورت نہیں تھے، آگ میں جانے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورتی بڑھ چکی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نکلنے کے بعد، آگ سے نکلنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگ رہے، الہ العالمین کاش تو مجھے پھر آگ میں پہنچا دیتا، کاش تو مجھے پھر آگ میں پہنچا دیتا۔ لوگوں نے کہا حضرت آگ میں سے نکل گئے، یہ تو کامیابی ہے، یہ تو کامرانی ہے، واپس تم آگ میں جانے کی دعائیں کرتے ہو۔ ارے اللہ نے آگ سے نجات نصیب فرما دی۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہر صبح اور شام مجھے میرے پروردگار عالم کا دیدار ہوتا تھا، اور میرا رب مجھے محبت سے پوچھتا تھا ابراہیم تجھے آگ نے پریشان تو نہیں کیا، تجھے آگ نے جلایا تو نہیں؟ تو ایک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کہ اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرنے والے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماتے نیکیوں میں تم دوسروں کا سپورٹ کرو، ساتھ دو، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کی مدد نہ کرو۔ یہ روایت میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کبوتر جس کو ہم جانتے چھوٹا سا پرندہ ہے، حالانکہ اس کی چونچ میں کتنا پانی ہوگا، تھوڑا سا پانی آ سکتا ہے، آگ کو بجھانے کی کوشش کی، اس کے پاس طاقت تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے خلیل کو ڈالا گیا تو آگ کو بجھانے کی اس نے کوشش کی، لیکن اگرچہ آگ نہیں بجھی، اللہ پاک نے کبوتر کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ چونکہ ایک نبی کے سپورٹ میں، حق کا کام کرنے والے کے سپورٹ میں اللہ نے کبوتر نے یہ کام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کبوتر کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آج تم مکہ المکرمہ جاؤ گے، مدینہ المنورہ جاؤ گے، پورا کا پورا حرم کے باہر کا حصہ دیکھو گے، کبوتر ہی کبوتر نظر آتے ہیں، اور لوگ اپنے پیسوں سے دانا خرید کر اس کو کھلانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی کے بالمقابل گرگٹ جس کو کہتے ہیں، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟
काचेड़ो, जिसने आग को भड़काने की कोशिश की, जिसके नतीजे में लोगों के दिलों में नफरत डाल दी गई। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जहां भी तुमको काचेड़ो मिले यानी गिरगिट मिले, काचिंडा मिले, उसको मार दिया जाए। तो मैं बात क्या कह रहा था, नेकी के कामों में सपोर्ट करना चाहिए, गुनाहों के कामों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जुम्मा का मुबारक दिन है, मैं फालतू की बातें मस्जिद में नहीं करता, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक बात आपको कह रहा हूँ, शायद आपको हंसी आवे या इससे इबरत भी हासिल हम कर सकते हैं। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने इमाम साहब ની બૈરીથી લવ થઈ ગયેલો છે। સમજ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? મને ઇમામ સાહેબની બૈરીથી પ્રેમ થઈ ગયો છે। દોસ્તને अपने दोस्त से कहा कि મને इमाम સાહેબની બૈરીથી લવ થઈ ગયો છે, તું મારી શું મદદ કરી શકે? और हकीकत ये हमारा मिजाज ही बन गया है, अगर अच्छे काम में मदद करने की बात आ जाए, चलो फलानी जगह दीन का काम हो रहा है, हम भी चलते, तुम भी चलो ना भाई, मारा पासे टाइम नहीं, हूँ बहु बिजी छूँ, आई एम वेरी बिजी। अरे फलानी जगह पेली फिल्म लागेली है, पेलो गुनो થઈ રહેલો છે, चलो આપણે भी જઈએ, ત્યાં तमाशो જોઈ લેશો કે હા ચલો મારા પાસે બહુ ટાઈમ છે, હું બિલકુલ आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी फ्री, यानी મને કોઈ કામ નથી, હું બિલકુલ ફ્રી છું, તારા માટે આવા માટે બોલ ને, તારું શું કામ છે, હું 1 મિનિટમાં કરીને આપી દઉં। तो दोस्त ने कहा कि मुझे अपनी इमाम साहब की बीवी से लव हो गया है, तू मेरी क्या मदद कर सकता है? तो दूसरे दोस्त ने कहा बोल क्या मदद करूं? तो कहा यार मौल साहब एवा છે કે 4 રકાત નમાઝ પડીને જલ્દી નાઈ જ જાય છે એમના ઘેરે, હવે મને ટાઈમ મળતો નથી કે એમની બીવી પાસે જઈને હું આપણો ટાઈમ પાસ કરી શકું, એમની બીવી પાસે જઈને મળી શકું। તો તું એવું કામ કર કે મૌલ સાહેબને મસલામાં ઉલઝાવી દે, તું મસલા એટલા પૂછ, 1-2 કલાક સુધી મૌલ સાહેબને મસ્જિદમાં બેસાડી રાખ, મૌલ સાહેબ તું જે મસલા પૂછે એનો જવાબ તો તને આપી જ દેશે। 1-2 કલાક સુધી જ્યારે મસ્જિદમાં બેહી રહેશે તો સુધી હું મારું કામ કરીને આવી જઈશ। अब गुनाह किसी न किसी सूरत में इंसान को बेचैन और बेकरार रखता है। जब आदमी गुनाह करता है ना, तो सबसे बड़ा वबाल ये होता है कि अल्लाह पाक इसके दिल का सुकून छीन लेते हैं, दिल का इत्मीनान उससे छीन लेते हैं। अब कुछ दिन गुजर गए, का हूँ કેટલો નાલાયક માણસ છું, મારા મૌલ સાહેબના સાથે આવી હરકત કરી રહેલો છું, મને મૌલ સાહેબના સાથે માફી માંગી લેવી જોઈએ, આ મારો દોસ્ત એવી હરકત કરી રહ્યો છે અને હું મારા દોસ્તને સપોર્ટ કરી રહ્યો છું। कुछ दिन गुजरने के बाद कहा मौल साहब मैंने माफ़ कर देजो, मौल साहब मैंने माफ़ कर देजो कि मारे मसला बसलानी कोई ज़रूरत હતી નહીં, મારા દોસ્તને તમારી બૈરીથી પ્રેમ થઈ ગયેલો હતો, એટલે મારો દોસ્ત તમારી બૈરી પાસે જવાબ માંગતો હતો तो मैं મારા દોસ્તની મદદ કરી। मौल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा अल्ले अल्लाह के बंदे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। क्या कहा? अल्लाह के बंदे अभी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, और न मेरी यहाँ कोई बहन रहती है, न मेरी यहाँ कोई माँ रहती है, न मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है। फिर बाद में तहकीक से पता चला दोस्त तो दोस्त की ही बीवी के पास जाता था। तो कहते हैं जो बीजा माटे खाड़ो खोदे खुद खाड़ा माँ बोलो न पड़े, जे बीजा माटे खाड़ो खोदे खुद खाड़ा माँ पड़े। तो हमेशा दीन के काम में, भलाई के काम में किसी का सपोर्ट करना चाहिए, गुनाहों के कामों में किसी का सपोर्ट करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हदीस शरीफ में मौजूद है अद्दालु अला खैरी कफ़ाइली, भलाई करने वाला खुद भलाई करने वाले, भलाई की तरफ रहबरी करने वाला खुद भलाई करने वाले के मानिंदे, और गुनाहों की तरफ रहबरी करने वाला, गुनाहों की तरफ ले जाने वाला खुद गुनाह करने वाले के मानिंदे। तो एक मौका तो ये था जिस वक्त आसमान के फरिश्ते बहुत रोए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अब दूसरा एक मौका उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जिसके घर में बच्चियाँ ज़्यादा पैदा होती हो, वैसे बच्चे भी अल्लाह की नेमत हैं, बच्चियाँ भी अल्लाह की नेमत है, बच्चियाँ अल्लाह की रहमतें होती है। लेकिन अगर कोई ये चाहता हो कि मेरे घर में नेक साले लड़का पैदा हो, तो ये आयत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसने भी पढ़ी उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। घर में अगर बच्चा चाहता हो तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इस आयत करीमा का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह फरमा बरदार, वो बच्चा नहीं जो नाफरमान हो, फरमा बरदार और नेक साले बच्चा अल्लाह पाक नसीब फरमाएगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह पाक ने फरमा बरदार बेटा भी दे दिया, ऐसा बेटा जिसके अखलाक अच्छे थे। उलमा जानते हलीम का माना ऐसा बेटा जो बुर्दबार था, जिसके अखलाक अच्छे थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, फलम्मा बलग
معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ میں مختصر بتلانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا 8ویں ذی الحجہ کی رات کو، جیسے یہ رات گزر گئی 8ویں ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، بولو 100 اونٹ قربان کر دیے۔ کتنے اونٹ؟ اب 9ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا اللہ کی راہ میں قربانی کرو، 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ 10ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا اللہ کی راہ میں قربانی کرو اور ایسی قربانی کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا بیٹا ہے، اور فلما بلغ معه السعی، اس سے علماء نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے یعنی جوانی پر قدم رکھنے لگے، اور ایک روایت کے مطابق 8-9 سال کی عمر ان کی یعنی سمجھداری کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا خواب میں کہ اپنی محبوب چیز کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اپنے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اور نبی کا خواب بولو وہی ہوتا ہے، ہمارے خواب میں کبھی ایسا حکم ملے تو ہم اس کو پورا کر سکتے نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا خواب ہے جو وہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ بڑی آزمائش ہے کہ نہیں، خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اسماعیل میں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ منظر دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بچوں میں سے ہے، فرمایا قول یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یوں نہیں کہا کہ میں خود صبر کرنے والا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تواضع دیکھو، بہت سے لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، ان صبر کرنے والوں میں اللہ پاک میرا بھی شمار کر دے گا۔ میں تفصیلی واقعہ ذکر نہیں کرتا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی اس وقت آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر کہ ایک تو بڑھاپے کی اولاد ہے، کئی دعاؤں کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہے، اور یہ خلیل کیا کرنے چلا ہے؟ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، میں بہت سا ذکر نہیں کرتا، مختصر، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے یعنی انہیں اچھا بدلے دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے شاباشی ملی کہ میرے خلیل آپ نے میرے حکم کو سچ کر دکھایا۔ وہیں سے اللہ پاک نے قربانی کی ابتدا فرمائی ہے، تو ہم بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں گے۔ میں نے کہا 3 موقع ایسے ہیں جس میں آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت آسمان کے فرشتے بہت روئے۔ نمبر 2، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اس وقت آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں۔ زندگی رہی تو تیسرا موقع انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، لیکن قربانی کو ضرور کرنا ہے۔ آج 8ویں ذی الحجہ ہو چکی ہے، اب تکبیر تشریق کو کب سے پڑھنا ہے؟ تو کل کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک اللہ اکبر پڑھ لو، یاد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کو مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تب بھی، اور جماعت کے بغیر پڑھتے ہو تب بھی تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں پڑھے گی، پڑھنا یہ واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور صرف نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے، لیکن
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی کی کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عورتوں سے کہا گیا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں آہستہ پڑھے، اتنا آہستہ پڑھے کہ اس کی آواز کو کوئی اور غیر نہ سنے۔ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی آواز کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ میری بندی جب تو میرا ذکر کرے تب بھی تو اپنے آواز کو سلو رکھ، اپنے آواز کو آہستہ رکھ کہ تیری آواز کو کوئی غیر سنے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق کو کل کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے۔ جن احباب کے اوپر قربانی واجب ہے ضرور قربانی کریں گے، اللہ خوش دلی سے ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں مجھے بتلانا یہ ہے آئندہ کل 9ویں ذی الحجہ ہے اور میں نے سارے فضائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ حدیث شریف میں فرمایا اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہ کرو اور اللہ پاک ہمیں انعام دے دے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ایسا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے ہمیں بہت کچھ مل جائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں سن لو، جس نے 9ویں ذی الحجہ کے دن یعنی عید سے ایک دن پہلے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے، غلط بولنے سے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لینا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں موت ہماری کس حال میں آ جائے گی، ارے دنیا سے ایمان سے جائیں گے یا اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا کی زندگی میں ہم مسلمان شمار ہو رہے ہو لیکن زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں اللہ موت سے پہلے کلمہ چھین لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 عیدوں کی راتوں میں عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ کیا مطلب ہے خاتمہ بالخیر کا؟ اللہ اسے موت سے پہلے ضرور کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا اور دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے لمبی نمازیں پڑھ لو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے لمبے روزے رکھ لو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے لمبی نوافل کا اہتمام کر لو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استغفار پڑھ لو۔ ہاں اللہ توفیق دے ضرور پڑھ لو، اللہ توفیق دے ضرور نیک اعمال کر لو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، آج فجر کی نماز کا معاملہ دیکھو، مبارک راتیں گزر گئی، مبارک دن گزر گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مزاج یہ ہو چکا کہ ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو اپناتے نہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو قربانی جن پر واجب ہے وہ تو خوش دلی سے کریں گے، کہو انشاءاللہ، لیکن جن پر واجب نہیں ہے بہت سے غریب احباب ایسے بھی ہیں، اللہ پاک ہر ایک کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے سامنے مانگنے والا بنائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ ہر ایک کو ایسی وسعت والی، ایسی عافیت والی، ایسی برکت والی روزی اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ اور نماز کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ عافیت والی روزی نصیب فرمائے گا، وسعت والی روزی نصیب فرمائے گا، برکت والی روزی نصیب فرمائے گا۔ اور نماز کو بے بطور مثال آپ کو سمجھاؤں، نماز چھوڑ کر ایک آدمی دین کے 5000 کماتا ہے اور نماز پڑھ کر دین کا 1000 روپیہ کماتا ہے، تو نماز پڑھ کر 1000 روپے کمانے میں وہ برکت ہوگی جو نماز چھوڑ کر 5000 روپے کمانے میں برکت ہو سکتی نہیں ہے۔ لیکن غریبوں کے لیے ہمارے نبی نے کیسی زبردست بات بیان فرمائی، حدیث شریف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن عید منائے، یعنی جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ اور ہمارے نبی نے غصے کا اظہار فرمایا، قربانی نہیں کی وسعت ہونے کے باوجود تو میرے عیدگاہ میں بھی یعنی عید کی نماز کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے غریب صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے
مادہ جانور، مادہ جس کو کہتے ہیں فیمیل جانور جو دودھ دینے والا ہو، مادہ جانور کسی نے دودھ پینے کے لیے دیا ہے، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، مجھے کسی نے یہ جانور دیا ہے جو دودھ دیتا ہے اور اس کے سوا میرے پاس دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی مت کرو، لیکن تم عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد یعنی عید کی نماز پڑھ چکو تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال کاٹو، ناخن تراشو اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناپ بال مڑوا لو، اللہ کے نزدیک تمہاری یہ قربانی مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے غریب پر بڑا احسان کا معاملہ فرمایا، اس لیے میرے پیاروں قربانی کے ایام میں ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتلا دوں، دیکھو ایام میں بہت سی مرتبہ اللہ کے بندے قربانی کرتے، بولو کس کے لیے کرنی چاہیے؟ تو موبائل پر اس کے فوٹو وائرل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ہم نے کسی کو کوئی میسج کیا وہ ہمارے تک محدود ہے، نہیں، یوٹیوب پر ہم جو چیز دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر ہم جو میسج کرتے ہیں، حکومت کی نظر اس پر 100% رہتی ہے، تو ایسے فوٹو اسٹیٹس پر لگانا، قربانی کے جانور کو ذبح کیے ہوئے اور ایسی تصویروں کو ہرگز آگے نہ پھیلائے جس کے نتیجے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ان چیزوں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے۔ ایسے تو بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان ایام میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام اور اللہ کی مخلوق کو ناراض کیا تو سمجھ لو اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ اللہ کی مخلوق خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ۔